ظلم کیا، اور بہت افسوسناک المناک واقعہ. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا افسوسناک المناک اور اتنا ظلم اور زیادتی والا وقوع آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا میں اس طرح کے جانور مجھے نہیں لگتا کہ اور ہوں گے، یہی جانور تھے. میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی انتہائی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب چند روز قبل ڈیفنس کے علاقے میں پٹھان بہو کو جب سسرالیوں نے مار مار کر ان کی جان لی اور اس بے قدری سے مارا کہ ان کو چھریوں کے وار سے مارتے رہے، اور جب تک ان کے سانس نہیں بند ہوئے، جب تک ان کی جان نہیں نکلی تو مسلسل مار مار کے اس بہن کی جان لی. میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب صاحب، بہن کے بھائی ہیں، اور ان کی والدہ. یہ معاملہ ہوا کیا؟ سسرالیوں نے اتنا ظلم کیا کیوں؟ آخر انسان درندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی کو، بہو کو مار مار کے، 3 بچیوں کی وہ ماں ہے، 3 اس کے بچے ہیں اس خاتون کے جن کو انہوں نے مارا. جانتے ہیں آفتاب صاحب سے، ان کے بھائی سے، کہ یہ معاملہ ہے کیا اور اب یہ معاملہ کس حد تک پہنچا ہے کہ پولیس ان کو کس حد تک سپورٹ کر رہی ہے. اور کل میری جب ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ بس پولیس آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے. جب میں پولیس کے آگے پیش ہوتا ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں مدعی نہیں ہوں بلکہ میں ایک قاتل کے طور پہ وہاں پہ پیش ہو رہا ہوں، کہ یعنی کہ انصاف کی صورتحال بھی یہ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آفتاب صاحب، معاملہ ہوا کیا؟ 20 تاریخ کو آپ کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ شادی کو 12 سال ہو گئے تھے. تو یہ جو ہے نا رہتے رہے، بعد شادی کروائی. شادی کے بعد ہم زندگی گزرتی گئی. بعد میں مجھے پتہ لگا کہ ان کا جو ہے نا منشیات کا ایک کاروبار ہے، اور یہ جو ہے نا افغانستان سے بلانگ کرتے ہیں. اور انہوں نے اپنے جو ہے نا جعلی شناختی کارڈ بنائے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کے مجھے انہوں نے جھانسا دیا کہ ہم پاکستانی شہری ہیں، اور ہم نے پاکستانی شہری سمجھتے ہوئے اور کلمہ گو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ رشتہ جوڑا. اور اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اس کا صلہ ہمیں یہ دیا کہ انہوں نے ہماری بہن کو قتل کر دیا. اور قتل اس بے دردی سے کیا. ایک عام قتل ہو جانا ایک بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کا ایک المناک واقعہ حارث بھائی نہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سنا ہوگا، نہ کبھی دیکھا ہوگا، اور اللہ آپ کو دکھائے بھی نہ، کیونکہ اس طرح کا ایک وقوع تھا کہ جو دیکھ کے انسانیت وہاں دم توڑ جائے. اتنا خوفناک واقعہ جو سنے دیکھے، اگر تھوڑا سا بھی سوچے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے. کیونکہ انہوں نے ایک خاتون کو ذبح کرنے کی کوشش کی، اس کی گردن اتارنے کی کوشش کی، اس خنجر اس کے دل میں جو ہے نا پیوست کیا، اور جو ہے نا ساتھ اس کے پسلیوں میں بھی. اور جب تک جو ہے نا اس کی جان نکل نہیں جاتی تب تک یہ وار پہ وار کرتے رہتے ہیں، کرتے جاتے ہیں. آخر جو ہے نا ایک خاتون نہیں بلکہ انسانیت دم توڑ گئی. بالکل سر، مسئلہ کیا تھا؟ کبھی پتہ چلتا تھا آپ کو کہ یعنی کہ آپ کی بہن پر ظلم ہوتا ہے، یا یہ صرف اس دن یہ واقعہ پیش آیا؟ اس سے پہلے بھی آپ کی بہن پر ان کی طرف سے تشدد کیا جاتا تھا؟ اس سے پہلے بھی تشدد یہ کرتے رہے ہیں. میں نے پہلے بھی ان سے جو ہے نا پہلے بھی تھانہ فیکٹری ایریا میں بھی ایک درخواست جمع کروائی، ٹھیک ہے، کہ جی یہ میری بہن پہ تشدد وغیرہ کرتے ہیں. چونکہ اس پہ جو ہے نا تھانہ فیکٹری ایریا والوں نے ہماری کوئی سنی نہیں، ٹھیک ہو گیا تو، یا جو ہے نا مجرم کو بلا کے انہوں نے پوچھا ہی نہیں. تو پھر مجھے جو ہے نا باہمی مشاورت پہ جو ہے نا اس کے والد صاحب آئے، تو ہم نے پھر انہوں نے میرے ساتھ گارنٹی لی کہ جی میں اس چیز کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کی بچی کی تمام تر معاملات کو جو ہے نا میں خود دیکھوں گا. اب آپ جو ہے نا میری سفید داڑھی کو دیکھیں، تو میرے ساتھ جو ہے نا بچی کو بھیجیں. تو پھر میں نے بچی کو بھیجا. بچی کو بھیج کے پھر جو ہے کچھ دن بعد 2 دن پہلے، جبکہ قتل ہونے سے 2 دن پہلے پھر وہ آئی. تو مجھے کہتی یہ مجھے جو ہے نا مار ڈالیں گے. میں نے کہا دیکھیں باجی، گھر میں چھوٹے موٹے جھگڑے چلتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. میں نے کہا اچھا چلیں آپ جائیں، میں نا بات کروں گا ان سے. تو انہوں نے جو ہے نا، میں نے بات کیا کرنی تھی، وہ جو ہے نا اگلے دن مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے قتل کر دیا. تو دیکھیں گھر میں حارث بھائی، آپ کے گھر میں بہن بیٹیاں بھی ہوں گی، باقی تمام پاکستان میں بھی ہیں، میری بھی ہیں. تو کون سا بھائی کہتا ہے کہ یار اب میری بہن کا جو ہے نا گھر وہ بالکل اجڑ جائے یا خراب ہو جائے، جبکہ اس کے 3 بچے ہیں.
تو ہم نے تو بڑی جو ہے نا مشکل طریقے سے اس کے گھر کو جو ہے نا سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سمیٹنا کیا، انہوں نے سارا کچھ ہی برباد کر دیا. ٹھیک ہے، تو بہت کتنے لوگوں نے تشدد کیا ان پر؟ ایک پورے گھر والوں نے مل کے مارا؟ یہ سارا اہل خانہ تھا. ٹھیک ہے، مردوں میں سارے ہی موجود تھے اس کے. میری نظر میں سارے ہی قاتل ہیں، کیونکہ جب یہ آپ ایک چیز کو روک نہیں نہ سکتے، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو تو آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کی خواتین ساری شامل ہیں، ان کے جو ہے نا رشتہ دار عزیز و اقارب جو اس وقت میں موجود تھے وہ تمام شامل ہیں. انہوں نے جو ہے نا بڑی پلاننگ سے یہ کام کیا. تو میں جو ہے نا امید تو یہ تھی میری کہ یار مجھے ایک اچھا انصاف ملے گا، لیکن انصاف ہوا ہے جو آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے. ماں جی، آپ کی بیٹی کی بچے کتنے تھے؟ 3 بچے. 3 بچے. تو بچے اس وقت کہاں پہ؟ کوئی پتہ ہے؟ بچے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ بچے اس نے کدھر رکھے کدھر نہیں رکھے. سارے وہ بچوں کے پیچھے اس نے ہمارے بیٹی نے جان دے دیا، اور وہ بچے اس نے ایسے چھپا کے رکھے کہ نہ اس کا بچوں کا پتہ نہ اس کا بیوی کا پتہ چلتا ہے. اگر ہم نکل جائے اور مار کٹائی شروع کرے پھر پولیس کہہ رہی تھی تم لوگ زیادتی کرتے. اس نے اتنا زیادتی کیا، اتنا قتل کیا، اتنا ظلم کیا، اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ تمہارے بیوی کو بلاؤ تو اس کا سامنے کیوں قتل ہو گیا. اگر ہمارے گھر سے معمولی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو میں لوگوں سے بلاؤ، میں کہہ رہے آ جاؤ، انسان مجبور ہے، کوئی چپیڑ لگ جاتے تو پھر میں کسی کو کیا جواب دوں گے. تو وہ سارے بے غیرت لوگ گھر پر بیٹھے سے قابلی لوگ ہے گی اپنا بیٹی بیچتا ہے، اور میں نے اس کا مفت دیا سامان کا سمیت ہوں، اور میرے بیٹی کو ساتھ ظلم کیا، اور میں اپنے بیٹی کی ساری عمر میں نے رکھی، ہمارا بیٹوں نے رکھے. ہمارا 2 بیٹے ہیں، میں دشمنی میں نہیں پایا. انہیں پولیس کہہ رہی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ابھی ہمارا واسطے تم کیا کیا پہلے بتاتا سی. مجھے پولیسوں کا پتہ ہے، جب کوئی نہیں ادھر بس بات ختم کر دیتے، اور پیسہ لے لیتے، رشوت لے لیتے، بس جدھر پیسہ نہیں ہو ادھر کمزوری ہے. بالکل سر. اس وقت مجرم کہاں پر ہیں؟ 2 تو آپ کی بتا رہے گرفتار ہو گئے. اس وقت 2 مجرم جو ہیں وہ حوالات میں ہیں. کون حوالات میں کون ہے؟ ایک تاج ملوک جو اس کا والد ہے، اور ایک جو اپنی ضمانت پر لے کر گیا تھا. جو اپنی ضمانت پر لے کے گیا تھا وہ تاج ملوک ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی ضمانت پہ لے گیا تھا، وہ اندر ہے. اور سعید ملوک ان کا بیٹا ایک وہ اندر ہے، جو لڑکی کا وہ بھی بھاگ جاتا سی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا. ایوی سینا میں جو ہے نا پھینک کے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے باڈی کو. تو انہوں نے جو ہے نا، اب اللہ کا بھی ایک نظام ہے، تو جب یہ فرار ہو رہے تھے تو وہاں یہ پکڑے گئے ہیں. اچھا. ٹھیک ہو گیا، وہاں یہ پکڑے گئے ہیں. جو ان کا شوہر ہے وہ اس وقت کہاں پہ؟ وہ اس وقت فرار ہے جی، غازی روڈ میں ادھر ہی رہتے ہیں، غازی روڈ میں ہی کہیں رہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پولیس اتنا نہیں کر پا رہی کہ ان کا جو ہے نا نمبر ٹریک کیا جائے. ان کے سارے نمبر آن ہیں، سارے جانتے ہیں. کری یہ کام نہ کرو، کری یہ دھمکیاں دیتے ہیں، کری یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، بعد آ جاؤ، کہیں تمہارے بیٹوں کا خطرہ بن جاتا ہے. میں کہہ رہی چلو اللہ جو منظور ہوتا ہے. یعنی کہ نمبر ان کے آن ہے اور آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ نمبر آن ہے، دھمکیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہی تو ہے. کل کو اس سے جو ہے نا، اس سے بھی ایک بڑا المناک سانحہ جو ہے نا اس سے بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کی خیر و عافیت فرمائے، اور ہمیں اس جو میں سوچ رہا ہوں اتنے بڑے المناک واقعے سے ہم سب کو بچائے. کیونکہ بھائی بہنیں سانجھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر میری بہن تھی تو ایز اے مسلمان کلمہ گو کے حارث بھائی آپ کی بھی کچھ لگ گئی. ٹھیک ہے، پورے پاکستان کی کچھ نہ کچھ لگ گئی، اور پوری دنیا کی کچھ نہ کچھ لگ گئی، کیونکہ کلمہ گو تھی جتنے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو لازماً نہیں ہے کہ اگر آپ کی اپنی قمیض کو آگ لگے تو آپ کو آگ محسوس ہو. ٹھیک ہے، تو آگ ہی ہوتی ہے، اس کو بجھانا پڑتا ہے. انہوں نے بڑا ظلم کیا، اور بہت افسوسناک المناک واقعہ. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا افسوسناک المناک اور اتنا ظلم اور زیادتی والا وقوع آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. کیونکہ دنیا میں اس طرح کے جانور مجھے نہیں لگتا کہ اور ہوں گے، یہی جانور تھے. اور اگر عمران خان صاحب اگر ہماری ہیلپ نہیں کرتے تو عمران خان صاحب بروز آخرت کیا جواب دیں گے کہ مدینہ کی ریاست میں لوگوں کو قتل ہوتے رہے اور میں دیکھتا رہا. عمران خان صاحب دیکھتے رہیں گے کہ جی میں دیکھ رہا تھا قتل ہو رہے تھے اور ریاست مدینہ تھی. ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب ساری زندگی بڑے نہایت دیانتدار ایماندار آدمی ہے، میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لیکن یہ ایک خاموشی عمران خان صاحب کو
پکڑی جائے گی عمران خان صاحب کی، اور وہ بجائے جنت میں جانے کے ان کا رستہ خدا نخواستہ تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ حکمران ہے، وقت کے حکمران ہے. ایک کتا بھی پیاسا مار جائے تو عمران خان صاحب سے اس کا سوال ہوگا. ٹھیک ہے، تو ادھر تو پورا کا ایک انسان کو انہوں نے دمبے کی طرح ذبح کرنے کی کوشش کی، تو اس کا نہیں ہوگا. ضرور ہوگا. جتنے بھی حکام ہیں، میری ان سے گزارش ہے، خدا را اللہ کا واسطہ ہے تم سب کو اس کا نوٹس لے. مجھے قانون کے بارے میں نہیں پتہ، مجھے جو ہے نا جو سیلف پروٹیکشن چاہیے مجھے وہ بھی دیں، مجھے جو میری ضروریات ہیں اس کو میرا پورا کیے جائے، کیونکہ میں گورنمنٹ آف پاکستان میں ادھر میں رہتا ہوں، اپنی سروائیو کرتا ہوں، زندگی گزارتا ہوں. مدینہ کی ریاست میں ہم ایک وقت کی روٹی کھا کے زندہ رہ سکتے ہیں، ہمیں پھر بھی شکایت نہیں، لیکن اگر اس طرح کی قتل و غارت ہوتی رہے گی ظالمانہ نظام میں تو ہم اس میں زندہ نہیں رہ سکتے. ہم مر جائیں گے یا ہمیں کوئی مار دے گا، خدا را اس کا کچھ کیا جائے. ٹھیک ہے جی، بالکل جی. آپ نے گفتگو سنی آفتاب صاحب کی جو کہ مقتولہ کے بھائی ہیں، اور جو ملزم ہے وہ بالکل ریکارڈ یافتہ ہے، اور اس کے جو آپ تصاویر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر مقدمے تھانے میں اس کے خلاف مقدمات بھی درج ہے منشیات کے، لیکن اس کے باوجود وہ گھوم پھر رہا ہے، اس کو کوئی پکڑ نہیں ہے. اور جس طرح ان کی والدہ کا بھی کہنا ہے کہ غازی روڈ پہ ان کی رہائش ہے، نمبر بھی آن ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان فرار ہو چکے، جو کہ سراسر غلط ہے. اگر ان کے نمبر ٹریک کیے جائیں تو بالکل وہ حراست میں آ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.